الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولما جاءهم اور جس وقت ان کے پاس آ پہنچی کتاب اللہ کی طرف سے مصدق لما معہم جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور یہ لوگ پہلے سے ہی یستفتحون علی الذین کفروا فتح چاہتے تھے کافروں پر فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ پھر جس وقت ان کے پاس آ پہنچی تو انہوں نے پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا فلعنت اللہ سو اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر بئس ما اشتروا بہ انفسہم برا ہے کہ ان لوگوں نے خرید لیا ان لوگوں نے بیچ ڈالا خرید لیا اپنی اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو کہ یہ لوگ منکر ہو گئے انکار کر بیٹھے بما انزل اللہ اس چیز کا اس کتاب کا جس کو اللہ نے اتارا بغیاً اس ضد پر کہ ان ينزل اللہ من فضلہ کہ اتارتا ہے اللہ اپنے فضل علی من یشاء من عبادی اتارتا ہے اللہ اپنا فضل اس پر جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے فباؤ سو کمال آئے بغضب علی غضب غصے پر غصہ وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے دائمی عذاب ہے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جس وقت کہا جاتا ان لوگوں کو کہ ایمان لے آؤ مومن ہو جاؤ بما انزل اللہ اس پر جس کو اتارا ہے اللہ نے قالوا تو یہ لوگ کہتے
نؤمن ہم مومن ہیں، ہم یقین لا چکے ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں اس کتاب پر بما انزل علینا جو اتاری گئی ہے ہماری طرف، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے، کسی کتاب کو بھی، کسی حکم کو بھی اس کے علاوہ نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، سچ ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس۔ قل اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے، فَلِمَ پھر کیوں، تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ پھر کیوں تم لوگ قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم لوگ ایمان والے ہو، اگر یہ تم لوگ مومن ہو۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں اہل یہود کے کفر اور 3 چیزوں سے ان کے دلائل کا رد فرمایا۔ 3 باتوں کے ذریعے سے اللہ جل جلالہ نے اہل یہود کے عقیدے کی تردید فرمائی، اور اللہ جل جلالہ نے بیان کیا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ سے، کہ اللہ جل جلالہ نے اہل یہود پر تورات کو اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، اہل یہود کو حدود شرعیہ پر عمل کرنے کی پوری طرح ہدایات جاری فرمائی، اور اہل تورات جو تورات ہے اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی پیشن گوئیاں موجود تھی۔ تو یہ پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان تمام علامات کو جو تورات کے اندر موجود تھی، قرآن مجید سے متعلقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی کے متعلقہ، تو وہ تمام پیشن گوئیاں ان لوگوں نے پہچان لی۔ لیکن اس کے باوجود اہل یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے، صرف ضد کی بنا پر، اور پھر کہنے لگے کہ ہم صرف تورات پر عمل رکھتے ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کتاب پر ہم لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو تورات کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے قرآن کریم کے سے متعلقہ پیشن گوئیاں موجود ہیں، تو اگر تم ایمان پر تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تورات کے احکامات پر عمل کرو، ایمان لے کر آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو ہے اب قرآن کریم پر۔ لیکن یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، تو گویا کہ تورات پر بھی پوری طرح ان کا ایمان نہیں تھا، تورات پر بھی ان کا عقیدہ نظریہ ایمان بالیقین نہیں تھا، تورات کے بھی یہ لوگ منکر تھے۔ اگر تورات پر ایمان ہوتا پوری طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر بھی یہ لوگ ایمان لے کر آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرا تورات کے اندر یہ بھی تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کو کبھی قتل نہیں کرنا۔ 3 طرح کے جو میں نے بتایا کہ تردید فرمائی، اہل یہود کا رد فرمایا، تو اس کے بارے میں کہ 3 باتیں تھیں۔ اول یہ بات تھی کہ یہ لوگ جو ہے اگر تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پہلے یہ بتلائیں جتنے بھی انبیاء تورات میں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تورات سے متعلقہ پیشن گوئیاں موجود تھی، تو انہیں چاہیے تھا فوراً ایمان لے آتے۔ جب وہ تمام علامات پہچان لی تو ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ یہ قرآن ان سے سوال کرتا ہے، اللہ کی کتاب ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ پھر کیوں نہیں ایمان لے کر آئے جب تورات کے اندر ہی تھی؟ اور جب قرآن کریم یہ برحق کتاب ہے اور اس کے اندر گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق ہے،
تورات بھی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ یہ برحق کتاب تھی، انجیل بھی من جانب اللہ برحق کتاب تھی، زبور بھی من جانب اللہ برحق کتاب تھی۔ اب قرآن کریم تو ان تمام کتابوں کی تصدیق کر رہا، اور جب قرآن کریم جو تصدیق کر رہا ان تمام کتابوں کی، تو یقیناً وہ مصدق بھی برحق ہے۔ جس طرح کو وہ کتابیں برحق ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی برحق ہے۔ تو قرآن کریم جو گزشتہ تمہاری کتابوں پر جو تم پر نازل ہوئی تھی ان کی تصدیق کر رہا، تو گویا قرآن کریم بھی برحق کتاب ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ قرآن کریم پر یہ لوگ ایمان لے کر آتے، ہونا یہ چاہیے تھا قرآن کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے، لیکن نہیں لے کر آئے۔ کیوں نہیں لے کر آئے؟ دوسرا یہ قرآن تورات میں گزشتہ تمام کتابوں میں انبیاء اکرام کے قتل سے منع کیا گیا، تو پھر ان کے ایک گروہ نے کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ اللہ کے پیغمبروں کو ان لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ قرآن کریم جو ہے ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہے کیوں پھر تم لوگوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، ناجائز قتل کیا، کیوں قتل کیا؟ اگر تم کہتے ہو ہم اہل حق ہیں، اور پھر تم کہتے ہو کہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، یعنی انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، اس کے علاوہ تو کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ تورات کے اندر یہ حکم ہے کہ ان دیگر کتابیں نبی آئیں گے اور ان پر یہ کتابیں نازل ہوں گی تو ان پر ایمان لے کر آنا ہے، تو تم کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ تو تم تورات پر کسی بھی طرح پورے نہیں اترتے۔ تورات پر ایمان لانے کے اعتبار سے تم لوگ کسی بھی طرح سے پورا نہیں اترتے۔ تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے کہ بری ہے ان کی یہ تجارت کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کفر کے بدلے جو ہے فروخت کر دیا، اور ایمان لے کر نہیں آئے اس پر جس کو اللہ نے اتارا، صرف ضد کی بنا پر، کہ ہونا یہ چاہیے تھا ایمان لے کر آ جاتے۔ جبکہ قرآن کریم جو ہے ان کی کتابوں کی جو ان پر نازل ہوئی ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ بھی برحق کتاب تھی، لیکن اب چونکہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لا چکے اور آخری کتاب آ چکی، اس کا نزول ہو چکا، اور آج تک اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکا، تو اب تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ فوراً ایمان لے کر آ جاتے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات غرامی کے اندر تمام تورات کے اندر جو موجود پیشن گوئیاں علامات اور نشانیاں تھیں وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری اترتی تھی، اور قرآن کریم جو ہے اس میں پوری اترتی تھی۔ اب انہیں یہ چاہیے تھا فوراً ایمان لے کر آ جاتے، لیکن نہیں ایمان لے کر آئے۔ تو اہل یہود جو ہے یہ کفر ہی پر رہے، تو اب ان کو اہل ایمان نہیں کہا جائے گا، ان کو مومن نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کے مومن تب کہا جاتا جب یہ جس طرح تورات میں ایمان لائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جب اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے۔ تو جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے، اور اگر وہ یوں کہتے ہیں کہ مومن ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن تب ہوتے جب آخر زمان پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن کریم پر ایمان لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لا کر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ پھر کہا جاتا ہے ان کے اندر ایمان کامل ہے، ان کا اندر ایمان کامل ہے۔ بس اس چیز کی کمی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پہ ایمان نہ لانا، بس اسی سبب کی بنا پر یہ لوگ کافر ہوئے، اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے پھٹکار ہوئی، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے